ویلکم بیک ٹو اے اسپیشل سیگمنٹ بینگ براڈکاسٹڈ آن ریڈیو آزاد. آپ تمام لوگوں کی خواہش کے مطابق اور وعدے کے مطابق پیش کرتے ہیں جناب آپ کے لیے ایک مہربان شخصیت. اور اس سے پہلے کہ ہم ان کو آن دی ایئر لیں، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں. ان کے چاہنے والے، ان کے دیکھنے والے اور ان کی طرف سے، اس کے علاوہ ریڈیو آزاد کی آڈینس جو 50 اسٹیٹس اینڈ 120 کنٹریز میں یہ شو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے، اور جتنے بھی ہماری آڈینس ہے اس سے ہزار زیادہ آڈینس اور چاہت اور پذیرائی جن شخصیت کو ملی ہے، ان کا نام ہے آفتاب اقبال صاحب. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the man for all seasons and the man for all the right reasons، پیش کرتے ہیں آپ کے لیے آفتاب اقبال صاحب. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام آزاد بھائی، تھینک یو ویری مچ سر. سر اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دی ایئر. میں ریڈیو آزاد کی جانب سے سر لائک وائز. پہلے سر یہ بتائیے، یہ ابھی پاکستان سے تو خیر آپ دبئی میں، دبئی سے کینیڈا، کینیڈا سے امریکہ، یہ جو پورا ٹرپ ہے آپ کا، اس ٹرپ کا جو مقصد ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو بھی ذرا الیبوریٹ کر دیجئے. اس کی کیا بنیادی مقاصد ہیں آزاد صاحب؟ ایک تو یہ کہ میں اسکاؤٹنگ کرتا پھر رہا ہوں اپنی اگلی فلم کے لیے. مطلب آئندہ فلم جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں وہ میری پہلی فلم ہوگی، اور اس کے لیے کینیڈا میں اور امریکہ میں مختلف لوکیشنز ہیں. سٹوری کی نوعیت ایسی ہے کہ یہاں پر مجھے کمپیریٹیولی زیادہ بہتر وہ مل رہا ہے انوائرمنٹ along with دبئی. تو یہ 3-4 جگہیں مل کر ایک اچھی لوکیشن جو ہے وہ اس سے انصاف ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ میں اپنا شو، اس کے کچھ سیگمنٹس، کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو دبئی بیٹھ کے کر رہا ہوں، اور لاہور سے وہ کیٹر ہو رہا ہے. ایکچولی دبئی سے کیٹر ہو رہا ہے لاہور کا اسٹوڈیو، تو دبئی سے ہی کیٹر ہوگا کینیڈا اور امریکہ کا اسٹوڈیو. تو امریکہ کے مختلف شہروں میں، مثلا کولمبس میں نے ایم او یو کر لیا ہے، واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ کر لیا ہے، ٹیکسس میں دونوں بہت بڑی ڈیسٹینیشنز ہیں، ہیوسٹن اینڈ آف کورس ڈیلس. یہاں پہ بھی کرنے کا ارادہ ہے. تو لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ایک اچھا یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے ہمیں بیٹھے بٹھائے، یہ ایک سہولت جو ٹیکنالوجی جس کی وجہ ہے، اللہ کا کرم اس کی وجہ ہے، ٹیکنالوجی تو ایک بہانہ بنی ہے کہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی مختلف ٹی وی شو جو بندہ ایک جگہ پر بیٹھ کر مختلف کانٹیننٹ سے بیک وقت کر سکے. یعنی آپ شو کر رہے ہیں دبئی میں بیٹھے ہوئے، آپ کی لیفٹ ونڈو نیو یارک ہے، رائٹ ونڈو لندن ہے، سینٹر میں آپ کے لاہور ہے. تو یہ ایک اور کچھ ہونا ہو انتہائی دلچسپ بلکہ مہیر العقول قسم کی یہ ایک پروڈکشن ہوگی. تو میں وہ کرتا پھر رہا ہوں آج کل. اللہ نے چاہا تو ودن 2 months آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں یہاں ہوں انشاءاللہ. ایک تو سر یہ بڑا اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ یہ، کیونکہ ہمارا پروڈکشن کا بھی کام ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، ہم بھی اس دشت کی سیاحی میں پچھلی 15-16 سال سے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا اور خوشائن بات ہے کہ آپ یہ اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں، اور اس کے لیے میرا خیال ہے اب یہاں پر جب آپ ڈیلس آئیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کا انسٹرومنٹل کے طور پہ آپ کے لیے اور بھی آسانیاں میرا خیال ہے یہاں پر پیدا ہوں گی. سر مجھے تھینک یو. اور میٹ اینڈ گریٹ جو ہم کر رہے ہیں نا، میٹ اینڈ گریٹ، اسی بہانے ہم لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور ہر شہر میں جہاں ہم جا رہے ہیں اسی مقصد کے تحت، وہاں پر آٹومیٹیکلی ہم میٹ اینڈ گریٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ٹیکسس میں میں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف نوشاد علی بھائی کو دیتا ہوں کہ ہی از اے ویری انٹرپرائزنگ، اے ریمارکیبل پرسن. ہی ریئلی ہیز امپریسڈ می کہ ہم یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر، اور اتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے چیزیں فیسیلیٹیٹ کی ہیں کہ دیٹ از ریمارکیبل. جی سر، آپ کچھ پوچھ رہے تھے. بہت ساری تو سر ہائپر ایکٹیو انرجی ان کی مجھے بہت پسند ہے نوشاد صاحب کی. ہی از آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، اور ساتھ ساتھ جو معاملات ابھی تک جو انتظام و انصرام وہ سنبھال رہے ہیں، تو آئی ایم آلسو ویری امپریسڈ. اور دوسرا آپ سے ملاقات کے مشتاق اور بہت سارے لوگ بالمشافہ ملنے کے جو متمنی ہیں. انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیوٹیفل شو. میٹ اینڈ گریٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہو رہا ہے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ فرائیڈے جون 28 کو. سو اس کے بعد اس کی بابت بھی بات کرتے ہیں. سر تھوڑا سا جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اور جو کرافٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا اتنا نام اور مقام ہے، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے جب آپ کے کلپس میرے تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہی ہے کہ جو لیٹ نائٹ
एंटरटेनमेंट थी, इंफरटेनमेंट, जॉनी कार्सन और जे लेनो और लेटरमैन, इंडीड, उनका जो सही कह कॉन्सेप्ट रहे हैं। था, उस कॉन्सेप्ट को आपने लेकिन जो अपने ख्याल की नुदरत से जो निखारा है और उसको जो पेश किया अपनी ऑडियंस तक, तो जब आप ये कर रहे थे तो उस वक्त, क्योंकि उससे पहले भी आप बहुत सारा काम कर चुके थे, तो ये काम जब आप इसके साथ तब आजमाई करने का आपने जब सोचा, तो तब आपको पता था कि ये पूरे का पूरा जो है स्ट्रक्चर ही इंफरटेनमेंट का चेंज करके रख देगा, स्पेशली लेट नाइट एंटरटेनमेंट का? ये आजाद साहब किसी को नहीं पता होता जब आप काम कर रहे होते हैं ना, कि इसको पजीराई अल्लाह ताला ने इस हद तक अदा करनी है या इसको नाकामी इसका मुकद्दर बनेगी, ये किसी को नहीं पता होता। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। मैंने रैंडमली एक तजुर्बा करना चाहा था, और आप यूं समझिए कि मेरे बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये अता किया तो जहन में यूं समझिए कि मेरा जो जो एक इंस्पिरेशन थी वो जे लेनो, बल्कि उसका पीरो मुर्शद जॉनी कार्सन था। जे लेनो तो उसका प्रोड्यूसर था ना, जिसको वो बिक्वीट कर गया, जाते जाते सारा कुछ दे गया, और अच्छा किया उसने। जे लेनो उससे भी 4 हाथ आगे साबित हुआ। मुझे कभी जॉनी कार्सन ने इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना जे लेनो ने करना शुरू किया। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि एक प्रोड्यूसर इतना शानदार कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं जब कर रहा था तो मुझे कभी कभी महसूस होता था कि मैंने एक तरह से उनसे इंस्पिरेशन भी ली है। तो लग यही रहा है कि ये उर्दू जबान में जॉनी कार्सन शो है, क्योंकि इसमें साइड किक भी वही थी, नाजिया की हंसी, वो सारे सिलसिले, वो ऑडियंस भी। लेकिन फिर देखते देखते अल्लाह ने एक और चीज अता कर दी, और वो थी मिनी थिएटर। ये जॉनी कार्सन के पास भी नहीं था, जे लेनो के पास भी नहीं था। ऑफ कोर्स। मिनी थिएटर ने इसको 4 चांद लगाया। मिनी थिएटर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप वहां पर एक जगह मुख्तस कर दें और वहां पे आर्टिस्ट से कह दें लो जी हमने तंबू कनाते लगा दिए, शादी का एक मंजर है, जाओ और कर लो। इस तरह होता है भला? जो हमारे यहाँ हो रहा है, एक तो मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है, ये बजाते खुद एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। जी। लेकिन मैं इसलिए इस पे ज्यादा मैं कुड़ता इसलिए हूँ कि मेरे मुल्क का मिजाह, मेरे मुल्क का अदब, मेरे मुल्क की इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक्स जो है वो खराब हो रही हैं। इसका मुझे तो फायदा है कि लोगों को असली और नकली का पता चल जाता है। आप इस पर माइंड ना कीजिएगा, मैं थोड़ी सी हाइकिंग कर रहा हूँ। मेरी आवाज से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं जैसे पहाड़, ये ना समझिए मैं दरख्त चढ़ रहा हूँ, मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। सर, आवाज ठीक के नशेबो फराज और मद्दो जज्र जो है ना, बड़ा अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं हम, और पहले से ही सोच रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जी। है। कुछ और ना समझने कि मैं इस पंजाबी कहने साख क्यों रहा हूँ, को पीछे लग गया तो नहीं होया ਤੁਹਾਡੇ? सर वो भी तो ऐसा वो नहीं साडे बारे गुमान इन्होंने साडा नेक है कि ਅਸੀਂ उस तरफ नहीं सोच रहे। है। तो ये है सारा सिलसिला जनाब। सर, मुझे एक चीज जो जॉनी कार्सन और जे लेनो में नहीं थी, एक तो आपने वो बताई, लेकिन उसके बाद जो मैं महसूस करता हूँ ना, आपने तंज़ो मिज़ाह के वर्क में लपेट कर जो इल्म फजल जो है, जो फहम फिरासत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। जो उसमें जो कन्वेंशनल विजडम के साथ प्रैक्टिकल विजडम, और उसके बाद जो फनून लतीफ़ा की जितनी असनाफ हैं, और उसके साथ इल्म, फिल्म, किताब, और जो जिंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं अनलिमिटेड, उन सब को जो लपेट कर एक जो उसकी जो मिठाई लोगों तक पहुंचाई है, जो कि सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। और ये जो खूबसूरत काम आपने किया है ना, ये मेरा ख्याल है इसका सेहरा जरूर आपको सर जाता है। और मेरा हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि जब भी आपसे कभी मुलाकात हो, मैं इसके बारे में आपको ये भी बताऊं कि ये हम ऐसा सोचते हैं, और मैं शुक्रिया भी अदा करूं कि आपने कौम में लिटराटीज हुआ करते थे, अब उसमें सिर्फ ट्विटर आर्टीज रह गए हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो अब सुबह बिल्कुल ट्विटर के ठीक है। जरिए इल्म जो है ना, इल्म फन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और काफी मीडियोक्रिटी है जिसको आपने तोड़ने की और बेहतरी करने की कोशिश की, तो उसके लिए धार है, गाली गलौच है, जी। तुम्हारी ये, तुम्हारी वो, तुम्हारी ये तो बात है यार। ये इंटेलेक्चुअल फोरम है जिस पर तुम गालियां दे रहे हो, इससे बहुत अच्छा है बाहर निकलो डांग सोटा लेकर, तो वहीं पे नितारा कर लो, वहीं पे फैसला कर लो। इसलिए आपने कभी, ये मेरी नालायकी नहीं है कि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं ऑन पर्पस ट्विटर पे नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए मैं कभी कभार आता हूँ जब बहुत ही नागजीर हो। अदरवाइज हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोजाना, जिस तरह मिनी थिएटर बनाया ना, जिस तरह मैंने टेली कॉलम बनाया, मैं एक मिनी कॉलम यानी 2 पैरों का कॉलम मैं डेली दिया करूं किसी न किसी चीज पर, शरारती अंदाज में, टंग इन चीक के अंदाज में, सटायर में।
لیکن کیا ہے کہ وہاں پر لوگ براہ راست گالی دے دیتے ہیں. جب گالی دیتے ہیں تو پھر ہمارا دل گالی سے آگے جانے کو چاہتا ہے, جو ہمیں اپنے پہ بھی تو اعتبار نہیں نا. تو اس لیے میں بہتر ہے کہ آپ ادھر جائیں نا جس کے مطابق آپ نے, اس کے لیے خاص طرح کا حوصلہ چاہیے, گالی دینے کا اور گالی سننے کا, جو میرے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا سر, یہ جو آپ سے بات ہو اور وطن عزیز کے بارے میں بات نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس وقت جو سچویشن ہے, جو معاملات, حالات اور واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک فکس کی ایک سچویشن ہے. اور میں تو جب ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, جن لوگوں سے بات ہوتی ہے, جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ہر انسان جو ہے جس سے بھی بات ہو, وہ کوئی رنج و الم اور یاسیت اور احساس رائگانی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے گوتم بدھ جو تھے نا, وہ کپل وستو کی جگہ نا پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, کہ سروم دکھم دکھم ہم پہ بڑا فٹ آتا ہے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لائف از نتھنگ بٹ سفرنگ. تو آپ کو اس تمام کے بیچ میں, کیونکہ مایوسی کفر ہے, اس کے بیچ میں یہ جو کوئک فکس کرتے ہوئے, انسٹنٹ چیزیں ہم کرتے ہوئے, بنا سوچے سمجھے, بنا کسی پالیسی کے, اور اب جو ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے مطابق ایک اسٹریٹجی کو بنانا اور اس پہ چلنے کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ ہم کو کہتے کھوتا نا وہ لتاں بند کے کھوئی سٹن لگ گئے ہیں. کچھ آزاد صاحب اسی ربڑ ڈگے پہ ہیں, آج دے نہیں, بڑے پرانے ہیں. تے میں یہ نہیں کہندا کہ تسی کرو, ابھی کریں اور لازمی کریں, تسی نہ کرو, نہ کر کے دیکھ لو. 76 سال سے آپ نے کیور نہیں کیا, اس میں بہت ساری وجوہات تھیں. کئی دفعہ میرے جیسے نااہل یہ کہتے ہیں یار اچھا خاصا دبا ہوا ہے, جائیں گے اسکین کروائیں گے, ڈاکٹر کہے گا جی اتنے ابھی پیا تو اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, آرام سے چلتے رہنے دو. 60-62 سال ہو گیا ہے, پیچھے رہ کیا گیا. پاکستان کے ساتھ ہم نے موسٹلی یہ کیا ہے. آپ نہ کریں تو آپ پھر انجام دیکھ لیں گے کہ ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اس کے بعد تو صرف اور صرف وہ شرازہ ہے جو کسی بھی لمحے بکھر سکتا ہے. اس وقت تک تو یہ ہے کہ شاید آپ کیور کریں, کوئی اس میں صرف دوائی نہیں, دعا بھی کام آئے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوائس کوئی نہیں ہے, بیٹھیں, اٹھیں, بھاگیں, دوڑیں, مشورہ کریں, نہ کریں. کسی کو عقل آتی ہے یا نہیں آتی, مقصد صرف ملک چلانا نہیں ہے, اچھے طریقے سے چلانا ہے. چلنے کو تو روانڈا بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, چلنے کو تو کانگو بھی چل رہا ہے, ایدی امین کا یوگنڈا بھی چل رہا تھا. لیکن پھر آپ دیکھ لیجئے, ایک اتنی بڑی دولت معدنیات کی ہوتے ہوئے بھی, اتنی شاندار اسٹریٹجک لوکیشنز ہونے کے باوجود بھی, آج وہ ممالک فقرے ہیں, غریب ہیں, لنگر میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم بھی وہی ہیں جہاں جاتے ہیں. آپ نے کل پرسوں بلومبرگ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کلپ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر ضرور سنیے. اگر سر دھلنے کا موڈ ہو, اگر بہت حیران ہونے کا موڈ ہو کہ یار کوئی شخص یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں برہنا کر رہا ہے, کسی کے سامنے بتا رہا ہے کہ ہم کہ نہیں, ہم 4 دن اور نہیں نکال سکتے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو ہماری مدد کرو. تو اس طرح ڈیسپریٹلی آپ کا پی ایم کر رہا ہے. تو حالات تو ایسے ہیں کہ اب تو فوراً جو کام آپ نے آج کرنا ہے, آپ کو گزشتہ کل کر لینا چاہیے تھا. جی یہ تو سر جو ہم بات کریں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں, پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز, اور اب جو ارباب اختیار ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے نا عوام سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, عوام جو کہ اس حد تک غربت میں اور معاملات میں اور جو روز مرہ کی ان کے مسائل ہیں اس میں پسی ہوئی ہے. کیا شعر تھا, رزق ملبوس مکان سانس مرض قرض دوا, منقسم ہو گیا انسان انہی افکار کے بیچ. تو ان سے جو ہم ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں یا لگ چکی ہیں کہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہمیں خود اٹھ کے جو ہمیں ایک بیمار قسم کی جذباتیت سے باہر نکل کر وہ کام کرنا پڑے گا, جس کے لیے ہمیں عمل ہوگا تو باقی چیزیں ٹریگر کریں گی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کے بیچ میں جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ ریئلسٹک ہیں, یا کوئی راستہ اس طرف نظر آتا ہے؟ بھائی جان, دنیا میں 2 طرح کے عوام ہوتے ہیں, ایک وہ جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک وہ جو صرف کڑتے رہتے ہیں. جی, ہمارا تعلق دوسری کیٹیگری سے ہے. ہم کڑتے آئے ہیں, کڑتے رہیں گے. اور یہ 76 سال سے جو لوگ کہتے ہیں نا 76 سال سے کڑ رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہم 5076 سال سے کڑ رہے ہیں. ہم ایسے ہی ہیں, ہماری میکنگ ہی ایسی ہے, اس کے اندر یہ مسائل ہے. لیکن
جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے عوام نے 28 فروری کو اپنا آپ دکھا دیا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھا, یہ سوچا بھی نہیں تھا, یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن ایسا ہو گیا. تو یہ ایک ریئیکشن تھا, اس نے دکھایا. اللہ نہ کرے کہ اس سے اگلے فیز میں, اس سے اگلے اس کے اندر جو ہے نا اس میں داخل ہو, وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں احتجاج کرنا نہیں آتا. یہ ذرا غور سے سنیے, یہ اہم بات ہے, کلیدی بات ہے. انہیں احتجاج کرنا نہیں آتا. کہیں یہ سچ مچ کا احتجاج کرنا بیٹھیں, جب کریں گے تو غلط طریقے سے کریں گے اور کام بننے کی بجائے مزید بگڑے گا. کچھ لوگ تو جو انارکسٹ ہے نا, وہ خوش ہوں گے کہ اچھا جی بغلیں بجائیں گے, بہترین, مزہ آ گیا, 10,000 بندہ اڑا کے رکھ دیا. نو سر, یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارا اپنا خون ہے, یہ بہنا نہیں چاہیے. معاملات جو ہیں وہ اچھے انداز میں, خوش اسلوبی سے, اب بھی کچھ نہیں بگڑا. پاکستان کے پاس اب بھی اتنا کچھ ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں بہتر ہوں گے. ایسے بالکل نہیں بہتر ہوں گے کہ 4 ادھر سے آئے, 4 ادھر سے آئے, 3 ادھر سے آئے, بیٹھ کر فیصلہ کیا جی یہ ہمارے پیرامیٹرز ہوں گے. اب کے گیم اس طرح ہوگی. نو, اس میں ندامت کے آنسو ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. ہر طرف سے ندامت کے آنسو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور ہمارے جرائم معاف کرے گا. جی سر, یہ اس تمام سچویشن کے اندر جو کریٹو آدمی ہوتا ہے نا, کیونکہ میں بھی 16-18 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں بھی کرتا رہتا ہوں, رائٹنگ, ڈائریکٹنگ اور بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو جو کریٹو آدمی ہوتا ہے, جو سوچ سے کوئی چیزیں جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو پھر کاغذ پہ اتار کے, اور کسی, آپ تو خیر بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ربانی اور آسانی کے ساتھ, اور آسانی کے ساتھ بھی. لیکن وہ جو سوچ سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوتا ہے اور جو کریٹو ہوتا ہے, وہ سینسٹیو بھی بہت ہوتا ہے. وہ چاہے اوپر سے جتنی مرضی کوشش کرے چیزوں کو, کنٹرولبل فیکٹرز کو تو کنٹرول کرنا کام ہے ہمارا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں جس پہ گرفت رکھنی پڑتی ہے. لیکن اصل کام اس کا سوچنے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ وہیں سے ہی سب کچھ زندگی میں کر پاتا ہے. اور سوچنے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو نہیں ہے. اٹس ناٹ ویری کنٹریبیوٹنگ ان پاکستان. تو جب حالات, اور اس سے پہلے بھی کوئی بہت کمال نہیں تھے, اچھے سے بہتر سے آہستہ آہستہ ورسٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس پورے کام کے بیچ میں یہ سوال اپنے لیے اور جو کریٹو لوگ ہیں جو اس کام میں ہیں ان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی دور میں جا کے یہ احساس ہوا, یا ابھی ہوتا ہے گیون سرکمسٹانسز, یا جس طرف ہم جا رہے ہیں, کہ آپ غالب کی طرح بلبل گلشن نافریدہ ہیں, اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ اس وقت پاکستان میں بیٹھے اپنی کریٹیوٹی کا ماتم کر رہے ہیں نا, جن میں ابھی کل تک میں بھی شامل تھا, بہت خوش قسمت ہے آپ جیسے جو بہت پہلے آگے وہ اپنے جوہر جو ہیں وہ باہر دکھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے لیے اقبال ساجد نے بہت خوبصورت مطلع کہہ رکھا ہے, آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, 20 مرتبہ میں شو میں سنا چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ آخری بات ہونی چاہیے. لیٹس کنکلوڈ آور ٹاک. اقبال ساجد کہتے ہیں کہ جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں, ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. بہت خوب. اور حسب حال چلیں 28 کو ملاقات ہوگی, پھر 28 کو اٹ از فرائیڈے. ڈو کم اینڈ وی ول ہیو اے کوئک ورڈ آن دس آلسو. انشاءاللہ. نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سن رہے تھے آپ ریڈیو آزاد, اور ساتھ تھے ہمارے جناب آفتاب اقبال صاحب, جو آ رہے ہیں آپ کے شہر میں میٹ اینڈ گریٹ ود آفتاب اقبال. اور فرائیڈے آ رہا ہے جون 28 کو, آپ کے لیے بہت سارے اپرچونٹی ہے ان سے خود ملنے کا, گپ شپ لگانے کا, اپنے کوشچنز کسوٹی ان کے ساتھ کھیلنے کا, اور امید کرتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری باتیں. اور ایک جو اچھی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے, ابھی تک جو آپ نے سنا ہماری اور ان کی گفتگو, اس میں سے بہت ساری مزیدار باتیں نکل سکتی ہیں. یہ صرف ٹریلر تھا اس فلم کا, جن کا ان سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ریڈیو آزاد میں ان کا ایک انٹرویو کریں گے, جس میں سیر حاصل گفتگو کی جائے گی ان کی پرسنالٹی کے اور ان کے کام کے, اور بہت سارے جو حالات حاضرہ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر. سو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ بھی نشست پسند آئے گی. سو ملاقات کرتے ہیں آپ تمام لوگوں سے, میٹ اینڈ گریٹ ود آفتاب اقبال آن فرائیڈے جون 28. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مت بھولیے گا, اس یہ جو سیگمنٹ ہے, جو کانٹینٹ ہے, اس کو لائک کرنا, اس پہ کامنٹ کرنا اور شیئر کرنا,
اور سبسکرائب کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ آپ کے کام کا ہے اور آپ کی زندگی کو کہ اونٹ کو یا سوچ کے اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے تو یاد رکھیے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا. رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. Thank you very much for your time, and I hope I and Aftab Iqbal Sahab has earned the privilege of your time. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.